السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کب ہوا؟ تیسرے سال کے رمضان میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41واں سال چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرما رہے تھے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے نوشہ بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اس آیت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ دہشت جاری رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ترجمہ: اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھا کرتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے، تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموز فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو، مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا دین پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔